أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تبارك وتعالى في كلامه المحكم ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وقال عز وجل شأنه في مقام آخر قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وقال تبارك وتعالى في مقام ثالث ومن شر النفاثات في العقد وقال النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا الموبقات الشرك بالله والسحر وفي رواية أخرى اجتنبوا السبع الموبقات الشرك بالله والسحر وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک کے لیے جو اکیلا تنہا پوری کائنات کا خالق مالک رازق حاجت روا مشکل کشا ہے. درود و سلام آقا دو جہاں رحمت للعالمین سید الاولین والآخرین جناب نبی کریم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کے لیے لا تعداد بے حد و حساب رحمتوں کا نزول ہو. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین، ائمہ کرام، ائمہ محدثین، مشائخ اعظام اور دیگر تمام مسلمان مردوں اور عورتوں پر کہ جن کی انتھک محنتوں کے بعد یہ دین اسلام، دین حق کا، دین توحید ہم تک صحیح معنوں میں پہنچا ہے. سامعین محترم، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں جیسا کہ بعض بھائیوں کی طرف سے یہ مسائل سوالات آتے رہے، جادو کی حقیقت، ثبوت، علامات اور اس کا علاج، اس موضوع پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے. یہ موضوع قابل توجہ ہے.
اس میں کئی چیزیں سیکھنے کو اور کئی چیزیں کرنے کو ملیں گی۔ گویا کہ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں ہماری گفتگو کے 3 بڑے نکات ہوں گے۔ سب سے پہلا نقطہ، سب سے پہلا جز جادو کی حقیقت، ثبوت قرآن و سنت کی روشنی میں، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا اہم جز جادو زدہ شخص یا جادو زدہ گھر، اس کی علامات کیا ہیں، اور تیسری چیز جس کی طرف ہم اشارہ کریں گے کہ جادو، اس کے علاج اور اس کے ارکان کیا ہیں، جادو کا صحیح شرعی علاج کیا ہے، اور اس کے بالمقابل غیر شرعی طریقے کون سے ہیں۔ وقت انتہائی کم ہونے کی بنا پر بغیر کسی تمہید و تمجید کے اپنے موضوع کو شروع کرتے ہیں۔ یہ موضوع اس لیے بھی اہم ہے کہ ہر دوسرا تیسرا گھر، ہر چوتھا پانچواں فرد اس قسم کے مسائل کا شکار ہے، یا پھر وہ توہمات کا شکار ہو چکا ہے۔ تھوڑی سی کو کم کر دینا، ایکو تھوڑی سی کم کر دینا۔ جادو قرآن مجید کی روشنی میں قرآن و سنت، کبار محدثین، فقہا، ائمہ کرام، ان کے اقوال کی روشنی میں اگر دیکھا جائے، جادو سیکھنا، جادو سکھانا، جادو کرنا، جادو کرانا، جادوگر کو اپنے معاملات سنانا اور پھر ان طریقوں پر عمل کرنا، بڑی بصیرت کے ساتھ ائمہ محدثین اور ائمہ فقہا کا حکم آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں۔ جادو سیکھنا، سکھانا، کرنا، کرانا، یہ کفری عمل ہے، انتہائی خبیث روحوں کا کام ہے، اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ یہ شیطانی عمل ہے۔ گویا کہ جادو کفری عمل بھی ہے، جادو شیطانی عمل بھی ہے، جادو خبیث روحوں کا کام بھی ہے۔ یہ تو ہو گیا ہمارا مختصر الفاظ میں دعویٰ کہ جادو سیکھنا، سکھانا، کرنا، کرانا یہ کفری عمل ہے اور شرکی عمل ہے، شیطانی عمل ہے۔ اب اس کے اوپر قرآن مجید اور احادیث سے مبارکہ سے آپ دلائل سنیں۔ قرآن مجید کی پہلی آیت فرمایا وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، وہ شیاطین ہیں اور وہ لوگ کافر ہیں جو لوگ جادو، یعلمون الناس السحر، جادو سیکھتے اور سکھاتے ہیں۔ پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ اور اس کی آیت 101 سے 103 تک اس کا پورا مضمون ہے۔ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، اور اسی طرح قرآن مجید کی دوسری آیت قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ
ومن شر حاسد اذا حسد، ایک اللہ کی صفت رب استعمال ہوئی ہے، قل اعوذ برب الفلق۔ اور مزے کی بات یہ ہے قرآن کی ابتدا بھی رب سے ہوئی، اللہ کی پہلی صفت رب سے، الحمدللہ رب العالمین، اور قرآن کا اختتام بھی انہی دو صورتوں کے ساتھ، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ ایک صفت اور 4 قسم کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے، گویا کہ 4 قسم کے اوصاف رذیلہ بد اعمال، اس سے رب کے سوا کوئی بندہ پناہ نہیں دے سکتا۔ من شر ما خلق، مخلوق کا جتنا بھی بدترین کوئی فرد ہو، مرد ہو، عورت ہو، انسان ہو، جن ہو، شیطان ہو، ان تمام کی شیاطنت سے، شرارتوں سے اگر صحیح معنوں میں پناہ دے سکتا ہے تو وہ صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ دوسری چیز، من شر ما خلق و من شر غاسق اذا وقب، اس سے دوسرا اہم نقطہ یہ نکلتا ہے کہ جادوگروں کا جادو زیادہ تر غفلت میں اور اندھیرے میں اور رات میں چلتا ہے۔ فرمایا کہ رات کے اندھیروں میں غلط کام کرنے والے، ان کے شر سے رب کی پناہ۔ اور تیسری چیز، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، دھاگوں کے اندر، بالوں کے اندر، کنگھیوں کے اندر، کپڑوں کے اندر، اور اس کے علاوہ دیگر چیزوں کے اندر پھونکوں کے ذریعے جو جادو کرتے ہیں، یہ جادو کی ایک صورت ہے، پھونکوں کے ذریعے جادو کرنا۔ ہمارے لوگ کسی کے گھر میں جانے آنے سے ڈرتے ہیں، اس لیے کوئی کھلائے پلائے نہ۔ کھلانا پلانا جادو کی ایک شکل ہے، لیکن پھونکوں کی یہ بہت بڑی شکل ہے کہ دور سے پھونک تصور میں، دور سے پھونک کپڑے میں، دور سے پھونک تصویر میں، دور سے پھونک خیال بنا کے، دور سے پھونک تخیلات بنا کے کرنے سے بھی جادو ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید کی آیت، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ۔ امام بخاری، امام عبد الرحمن سعدی، امام مسلم اور دیگر جتنے بھی مفسر ہیں، محدث ہیں، ان تمام نے بالاتفاق اس ایت سے جو مفہوم لیا ہے وہ جادوگروں کے اور جادوگرنیوں کے شر سے پناہ مانگنا، جادو اس سے مراد لیا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا وَمِن شَرِّ حاسد اذا حسد۔ چوتھی چیز، حاسد کے حسد سے، حاسد کا حسد، جادو میں، حسد میں اور نظر میں بنیادی فرق یہ سمجھے کہ نظر پراپر طریقے سے نہیں لگائی جاتی، نظر میں کوئی پراپر عمل نہیں ہوتا، نظر میں صرف آپ کے خیالات یا آپ اس کو شرعی طریقے سے نہیں دیکھتے، وہ چاہے اپنی ہو، چاہے کسی کی ہو، چاہے ماں کی ہو، باپ کی ہو، دوست کی ہو، کسی کی بھی لگ سکتی ہے، لیکن اس کا طریقہ کار یہ ہے جس وقت بھی آدمی کپڑے پہنے، جس وقت بھی آدمی گھر سے نکلے، مسنون دعاؤں کا اہتمام کرے، پھر نہ کسی کی نظر، نہ کسی کا حسد، نہ کسی کا جادو آپ کو ذرہ برابر میں نقصان نہیں دے سکتا۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، کسی کا مکر، کسی کی شرارت، کسی کی شیاطنت، کسی کا جادو ذرہ برابر بھی آپ کو نقصان نہیں دے سکتا، جب آپ کے دل میں تقویٰ ہو، آپ کے اندر خوف خدا ہو اور صبر ہو۔ اور اسی طرح مزے کی بات یہ ہے کہ یہاں 4 چیزیں اور ایک صفت، قل اعوذ برب الفلق، اور آگے ایک چیز اور 3 صفات سورۃ ناس کے اندر، قل اعوذ برب الناس، رب الناس نمبر 1، مالک الناس نمبر 2، الہ الناس نمبر 3۔ جو رب ہوتا ہے وہی مالک ہو سکتا ہے، رب کے سوا مالک نہیں ہے۔
और जो मालिक है उसी का हक बनता है कि वो इला और माबूद बरहक हो। 3 सिफात आगे एक चीज से पनाह मांगी है, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नाति वन्नास। ये मौजू थोड़ा सा फ़ाहम तलब है और ये क्लास की तर्ज में सीखने सिखाने वाला है। ये जज्बाती या इसी तरह बहुत ज़्यादा तकरीर के अंदाज में समझने वाला नहीं है, इसलिए आपको उसी तरीके से समझाता हूँ ताकि आपको फ़ायदा हो। मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, मिन शर्रिल वसवास, आपका अगर ये दिल, सीना, आपका दिमाग ये अगर महफूज है ना, आपकी बॉडी को कोई ज़र्रा बराबर नुकसान नहीं दे सकता। जिस्म को उसकी हिफाजत के लिए एक सिर्फ और अंदर की हिफाजत के लिए 3 सिफात का सहारा लिया। कुल औज़ु बिरब्बिन नास, मालिकिन नास, इलाहिन नास। अंदर से खोखला ना होने देना, अंदर से ख्यालात का परागंदा ना होने देना, या अल्लाह अंदर से तवहमात का शिकार ना होने देना, अंदर से मुझे कमज़ोर ना होने देना, अंदर से मुझे खोखला ना होने देना। मैं अंदर से गिर गया तो मेरी सारी बॉडी, पूरा जिस्म गिर जाएगा। इसलिए मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नाति वन्नास। वो इंसान भी हो सकते, जिन भी हो सकते। फिर उसके बाद आगे चलें तो कुरान मजीद की 4थी आयत अपने दावे के सबूत के तौर पे पेश कर रहा हूँ। फरमाया वला युफ्लिहु साहिरु हैसु अता, जादूगर दुनिया जहान के सारे इकट्ठे हो के आ जाएं, वो इंसान हो, जिन्नात हो, शैतान। 3 किस्म की चीज़ें आपको जादू करती है, याद रखें। पहली सतह पे इंसान, दूसरी सतह पे जिन्नात और तीसरी सतह पे शैतान जादू करते हैं। आप यूं समझे कि जैसे हम कोई काम कर करके मेहनत करके थक जाते हैं, उसके बाद बस औकात ये जुमला बोलते हैं, या अल्लाह ये काम मेरे से बहुत कुव्वत वाला है, तू जाने तेरा काम जाने। इसी तरह इंसान जब इंसान के ऊपर जादू करता है तो वो जादू कर करके जब थक जाता है, नतीजा नहीं निकलता, तो वो अपने हवारी जिन्नात के सामने बात रख देता है। वो प्लानिंग सोचते हैं। जब वो भी जादू ना कर सकें तो फिर उनके बड़े पौप आते हैं शैतान उनको इल्का करते हैं और उनको वो सारा जादू समझाते हैं। एक हुआ जादू आम इंसानी जादू, एक हुआ जिन्नाती जादू, और तीसरा हुआ शैतानी जादू, सिफली जादू होता है, सिफली जादू। और ये ज़्यादातर बहुत बड़े नेक मुत्तकी लोगों को गराने के लिए, तीनों जब जुड़े तो फिर मुत्तकी किस्म का आदमी गिरता नहीं है, हिलता है, थोड़ा सा हिलता है, गिरता नहीं है। अल्लाह के फजल व करम से, अल्लाह की मदद से। यही मजमून फरमाया फ़यतअल्लमून मिनहुमा मा युफ़र्रिक़ून बि बैनल मरी व ज़ौजी व मा हुम बिज़ारिन बि मिन अहदिन इल्ला बिइज़निल्लाह। जादूगर जितनी भी कोशिश कर रहे मियाँ बीवी के दरमियान में तफरीक, बहन भाइयों के दरमियान में तफरीक, लड़ाई झगड़ा, ख़ानदानों में इख्तलाफ, ये होता सब कुछ अल्लाह के हुक्म से। एक बात जुमला बोलता हूँ, उसे याद रखना। जब आपका ताल्लुक उससे हो, जब आपका ताल्लुक उससे हो, और उसका ताल्लुक पालना पड़ता है, बनाना नहीं पड़ता, उससे ताल्लुक पालना पड़ता है। खाली बनाने से आपको झूंगा शूंगा मिलेगा। जो वो रहमत के साए करता है ना, उसके लिए आपको एक छोटी सी गलती से क़यामत टूट जाती है बंदे के दिल दिमाग पे कि वो रूठा सो मेरे ऊपर क़यामत आ गई। उसके रूठने से भी क़यामत बंदा बपा, उसकी तो क़यामत उसी दिन शुरू हो जाती है जिस दिन उसके रूठने का उसको एहसास हो जाता है। तो अर्ज़ ये कर रहा था, कोई बंदा तोड़ नहीं सकता जब तक आपका उससे ताल्लुक़ हो। और जुमला क्या बोल रहा हूँ, जब उससे ताल्लुक़ हो
اور پھر پتہ ہو کہ تکلیف اس کی طرف سے ہے تو تکلیف تسکین میں بدل جاتی ہے. تکلیف نہیں رہتی، وہ تکلیف تسکین میں بدل جاتی ہے. تو جادو اس کا ثبوت قرآن مجید سے اور اس کے بعد احادیث سے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبوا الموبقات. دوسری روایت میں ہے اجتنبوا السبع الموبقات. ہلاکت میں ڈالنے والی، ہلاک کر دینے والی، تباہ کر دینے والی 7 چیزوں سے ہمیشہ بچتے رہنا ہے. ان میں سے پہلی الشرک باللہ، دوسری والسحر، دوسری چیز سے ہے. بات یہ کر رہا تھا ساتھ ساتھ کہ یہ جادو کو شرک کے فوری بعد رکھا گیا ہے، لیکن جو ہمارا تجربہ ہے کہ جادوگر وہ فاسق بھی ہوتا ہے، جادوگر مشرک بھی ہوتا ہے، جادوگر ظالم بھی ہوتا ہے اور جادوگر کافر بھی ہوتا ہے. اگر صحیح معنوں میں وہ جادوگر ہے، اگر وہ خالی ٹوٹکے اور باقی جہالت کی بنیاد پہ چل رہا ہے وہ اس کا حکم الگ ہے. کیوں؟ اس لیے جادوگر کا اس کے ارکان میں پہلا رکن بد عقیدہ ہونا اس کا لازمی ہے، بے رحم ہونا اس کے لیے ضروری ہے، انتہائی ناپاک اور غلیظ ہونا اس کا لازمی وصف ہے. اس کے بغیر جادو ہوتا نہیں ہے. اور بس اوقات جادوگر قرآن مجید واش روم میں جا کے پڑھتا ہے، بس اوقات نعوذ باللہ قرآن مجید کو غلط خون سے لکھتا ہے، اور بس اوقات جادوگر قرآن مجید کو نعوذ باللہ ایسی غلیظ جگہ پہ دباتا ہے. بس اوقات جادوگر قرآن مجید اور 4 ائمہ کرام یا خلفائے اربعہ ان کے نام لکھ کے ان کو جوتے مرواتا ہے. یہ جو ہمارے بھائی توید لے کر جوتے مارتے ہیں یا توید لے کے جلاتے ہیں، ان کو کبھی ہوش کرنا چاہیے، کھول کے دیکھے صحیح کہ اس کے اوپر لکھا کیا ہے. دوسری حدیث فرمایا من اتا عرافا فسألہ عن شیء لم تقبل لہ الصلاۃ 40 لیلہ. جو آدمی کسی کاہن کے پاس جائے صرف حساب کروانے کے لیے، ایک لفظ ہمارا مہذب بولا جاتا ہے حساب کروانا، دوسرا لفظ مہذب استعمال کیا جاتا ہے فال نکالنا، اور تیسرا لفظ بولا جاتا ہے جائزہ کروانا، چوتھا لفظ بولا جاتا ہے استخارہ، اور باقی مارکیٹ کے مہذب لفظ آپ سب جانتے ہیں. استخارہ کروانا ہے. استخارہ پہلی بات ہے آپ کے سوا کوئی کر نہیں سکتا سوائے سرپرست والد کے، وہی کرے گا. باقی استخاروں کی دکانیں ہیں، استخارے نہیں ہیں. فرمایا جو آدمی کسی کاہن جادوگر کے پاس صرف یہ لفظ بولتا ہے اور کچھ نہیں کرتا، فرمایا فسألہ عن شیء لم تقبل لہ الصلاۃ 40 لیلہ، اس کی 40 دن کی صرف اس جملے سے نماز ہی قبول نہیں ہوتی. آپ اندازہ کریں یہ جو حساب لگانا اور گوگل یوٹیوب باقی چیزیں یہ بھری پڑی ہے. آپ جادوگروں کے نیچے ان کے کلپس وغیرہ کے نیچے ان کے آپ کمنٹس وغیرہ دیکھ لیں، میسیجز دیکھ لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا. اس کے بعد قرآن مجید کے بعد حدیث، تیسری حدیث پیش کر رہا ہوں. فرمایا من اتا کاہنن، یہ ساری حدیث سے صحیح ہے. من اتا کاہنن، جو کسی جادوگر کاہن کے پاس گیا، فصدقہ، اس نے جو کہا وہ سنا اور تصدیق کی کہ آپ کو یہ ہے، ہاں مجھے یہ ہے، آپ کا ایسا آپ کے ایسے معاملات ہیں، ہاں میرے معاملات ایسے ہیں، آپ کے گھر میں یہ مسائل ہے، ہاں جی میرے مسائل یہ ہیں، فصدقہ، اس کی تصدیق کی. فقد کافر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تحقیق اس نے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی شریعت کا انکار کر دیا، کافر ہو گیا. اتنی سخت حدیثیں ہیں. اس کے بعد اب جادو ہے اس کی حقیقت ہے. اب تمام ٹی وی چینل اس کو زیر بحث لا رہے ہیں، ہماری مجالس میں اور باقی چیزیں. قرآن و سنت سے بھی اس کا ثبوت ہے. تاریخ میں اگر دیکھا جائے تو موسیٰ علیہ السلام کی پورا دور اور اس کے واقعات بھرے پڑے ہیں. سیدنا سلیمان علیہ السلام کے دور کو دیکھا جائے تو وہاں بھی جادوگری پوری عام ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پیچھے سے یہ جادو چلتا آ رہا ہے. گویا کہ قرآن و سنت سے بھی ثابت ہے، تاریخ سے بھی ثابت ہے، اور تیسری چیز تجربے اور مشاہدات سے بھی ثابت ہے.
चौथी चीज़ अकलियात, उलूम अकलिया, फलसफे से भी ये चीज़ें साबित हैं। और रहा मसला इसकी अलामात क्या हैं, और जो इसका इनकार करते हैं उसको ज़ेर बहस सामने ले आएंगे। जो जादू का इनकार करते हैं, कुरान मजीद की एक आयत का इनकार पूरे कुरान के इनकार पर मुतरादिफ है, अगर वो होश व आवाज़ से इनकार करता है। जादू की अलामात क्या हैं? वक्त कम है। जादू की अलामात 3 किस्म की हैं। एक कमज़ोर किस्म का जादू जो सिर्फ तवहम पैदा करता है, जो सिर्फ आपको खटकाता है, मारता नहीं, बीमार नहीं करता। और एक जादू की अलामात मुतवस्सित किस्म की, जिसमें बंदा बीमार हो जाता है, जिसमें बंदा परेशान हो जाता है। और तीसरी सूरत जादू की तीसरी अलामात की किस्म वो है जो हलाकत वाला जादू। ये सिफली जादू, हंडिया का जादू, खून का जादू, गोश्त का जादू, किसी सिरी का जादू। बसा औकात ये तो अमल, परफेक्ट अमल के ऊपर है कि बाद 7 दिन में, बाद 40 दिन में, और बाद पूरा लटकता रहता है। ये उसके इल्म के ऊपर ही निहिसार है कि उसके जादू की कुव्वत क्या है। अगर तो आपको ख्वाब है, ख्वाबों में थोड़ा सा आपके जिस्म पर बोझ पड़े, सीने पर बोझ पड़े, आपको ख्वाब डराने आए, तो समझ लो कि ये ख्वाब जादू, इशारा तो ख्वाब में हो रहा है लेकिन जादू अभी कमज़ोर है, कमज़ोर किस्म का जादू है। या किसी के इस तरह खटके का आवाज़ आए, या किसी के होने का एहसास हो, या किसी के चलने का एहसास हो। ये जादू की वो अलामात हैं जो जादू की इंतहाई कमज़ोर अलामात हैं, जो आपको सिर्फ वक्ती तौर पे परेशान करना चाहते हैं, आपको कुछ कर नहीं सकते। जो ख्वाबों में आता है वो हकीकत में नहीं आ सकता। अगर वो हकीकत में आ सकता होता तो आपको ख्वाबों में ना डराता, आपके सामने आ सकता होता तो आपको पसे पर्दा तकलीफ ना देता, आपके सामने जुर्रत कर सकता होता तो आपको सिर्फ खटके खुटके से परेशान ना करता। उसके अंदर इतनी जुर्रत नहीं है। आप अपने अंदर जुर्रत पैदा करें और अल्लाह से डरे, अल्लाह पर तवक्कल करें। वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुवा हस्बु, जो अल्लाह पे तवक्कल करता है अल्लाह उससे काफ़ी हो जाता है। यही जुमला जंगे ओहद पर बोला गया, यही जुमला नमरूद की आग के सामने बोला गया, हस्बुनल्लाह व नेमल वकील, नेमल मौला व नेमल नसीर। कभी इसकी तासीर देखना, इसकी तासीर क्या है। मैंने उस्ताद गिरामी मौलाना फदीलतुश शेख अब्दुस्सलाम फतेहपुरी साहब राहिमहुल्लाह रहमतन वासिया, अल्लाह उनकी कब्र को मुनव्वर फरमाए, दर्जात को बुलंद फरमाए। 2-3 साल उनकी खिदमत करते रहे, और असातिज़ा की खिदमत वैसे भी बंदे के लिए शर्फ की बात है। 2-3 साल के बाद एक काम से खुश हुए, खुश होने के बाद करीब करके बुला के बैठा के कहने लगे कि बेटा परेशानी हो ना तो हस्बुनल्लाह व नेमल वकील पढ़ लिया करो। आप यकीन करें एक आलिम के लिए कोई नया जुमला नहीं है, क्योंकि आलिम आदमी रोज़ाना पढ़ते हैं, उलमा सारे पढ़ते हैं। लेकिन मैंने वाक़तन जिस भी परेशानी में, जिस भी ख़तरनाक से ख़तरनाक केस में उलझा हूँ, फंसा हूँ, तकलीफ में गया हूँ, जब मैंने पढ़ा है हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, तो फिर वाक़तन अल्लाह ने काफ़ी होकर दिखाया भी है। जब आप दिल से कहें कि मेरे लिए अल्लाह काफ़ी है, तो फिर जंगे बदर, जंगे ओहद, वो फिर शिकस्त हुई फतह में बदलती है। फिर नमरूद की आग का बुझना और ठंडा होना, या नारुकूनी बरदम व सलामा होना बनता है, क्योंकि हस्बुनल्लाह कहा गया है। कभी इसकी दिल से तस्बीह करके देखना, हस्बुनल्लाह व नेमल वकील, मेरा कारसाज भी तू और मेरा मददगार भी तू। और इसके साथ दूसरी आयत, खलवत में जब वो बैठे हों, परेशानी के आलम में डूबे हुए हों, पहाड़ जैसे गम टूटे हुए हों, अंदर से टूटे और चिकना चूर हो चुके हों, और एक दफ़ा कहो फातिर समावाती वल अर्द अंता वली फिद दुनिया वल आखिरा, ऐ सातों आसमानों और सातों ज़मीनों को पैदा करने वाले, तेरा अदना सा छोटा सा हकीर गरीब बंदा आज तुझे वाली और वारिस समझ के कह रहा है
انت ولی انت ولی انت ولی فی الدنیا والآخرہ، میرا والی و وارث کوئی نہیں ہے سوائے تیرے۔ تو پھر یوسف علیہ الصلاۃ والسلام زلیخا کے جال سے پورے تخت میں بادشاہ بن کے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ دعا کوئی چھوٹی دعا نہیں ہے، یہ یوسف کو بادشاہ بنانے والی دعا ہے۔ انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفانی مسلما والحقنی بالصالحین۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ جادو کی علامات، وقت کم ہے تو وقت کم کے ساتھ ساتھ جو اشارہ کرتا جاتا ہوں، یہ تو ایک پورا موضوع ہے اور پورا سبجیکٹ ہے، ایک ایک چیز کے اوپر پوری ورکشاپ ہے۔ جادو کی جو بڑی علامات ہیں، گھر میں گوشت کے ٹکڑے ملیں، کسی کے کپڑے کٹ جائیں، کسی کے جسم میں کٹ لگے، یا اس کے گھر میں سری ملے، یا اس کے گھر میں پانی اور اس طرح کی دالیں اور اس طرح کی چیزوں کے چھینٹے اور دالیں وغیرہ گریں، تو پھر پریشان بھی ہونا ہے اور ساتھ ساتھ تھوڑی سی محنت بھی کرنی ہے۔ پھر یہ نہیں ہے کہ خالی توکل اللہ کا غلط مفہوم لے کے، نہیں، پوری محنت کر کے ایک دفعہ سورۃ بقرہ گھر میں لگا دو، کسی کے پاس نہ جاؤ، سورۃ رحمان لگا دو، اور اس کے ساتھ ساتھ سورت جو آخری چارے کل ہیں وہ اور رقیہ شریعہ کی آیات لگا دو، آیات سحر اور رقیہ شریعہ والی۔ یہ دم قرآن مجید جس گھر میں سورۃ بقرہ پڑھی جائے گی اس گھر میں شیطان نہیں آئیں گے۔ اور سورۃ بقرہ کے ساتھ دوسرا کام جو کرنا ہے، باوضو رہنا، اس کی عادت بنا لیں۔ باوضو آدمی کے ساتھ شیطان نہیں ہوتا۔ اور حدیث ہے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑے لفظ ہے، میں نے جب سے حدیث پڑھائی ہے کوشش کی ہے کہ بغیر وضو کے نہ رہوں۔ لا یحافظ علی الوضوء، لا یحافظ علی الوضوء، وضو پہ دوام، وضو کی حفاظت کر ہی کوئی نہیں سکتا سوائے مومن کے، الا مومن۔ وضو کے اوپر حفاظت یہ بہت بڑا آپ کا قلعہ ہے، کوئی آپ کو لمبے چوڑے کام کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو جادو کی علامات کے ساتھ آگے علاج ہے، علاج میں مختلف چیزیں ہیں، شرعی علاج، غیر شرعی علاج۔ تویز کا علاج ہمارے ہاں بالاتفاق، باقی اوپر والے جو بھی اقوال ہیں ہم اپنے پورے ہوش حواس کے ساتھ کہہ رہا ہوں، تویزوں کا علاج یہ شرکی عمل میں آ جاتا ہے۔ بھائی بھلے کوئی بھی دے، آپ قرآن کا توید ہو پھر بھی، غیر قرآن کا تو بالاتفاق تمام کے ہم، قرآن کے توید میں اختلاف ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید کا بھی توید آپ کو برکیف ٹریک سے، ڈائریکشن سے آپ کو گم کر دے گا۔ توید کے ذریعے علاج، یہ جو کیل ہیں، ایک گھر اس کا صاحب میرے پاس آئے 2-4، اس نے رسیاں لمبے چوڑے پیکٹ پکڑے ہوئے، میں نے کہا یہ کس لیے؟ کہنے لگا کہ اس عامل نے رسیوں کو دم کر کے کیل کے دیا ہے کہ پوری 4 دیواری کو، کوٹھی کو رسی لگاؤ، آپ کے گھر میں انسان، جن، شیطان، کوئی جادو ٹونا، نظر، حسد، بد کچھ نہیں آئے گی۔ میں نے کہا اگر آپ کی آیت الکرسی کسی شیطان کو نہیں روک سکتی، پڑھی ہوئی آیت الکرسی اور پڑھی ہوئی فلک ناس اگر شیطان کو نہیں روک سکتی، تو آپ اس طرح کی رسیاں نہیں، بڑے بڑے رسے لگا لیں، بڑے بڑی، اس رسی سے زیادہ بڑی مضبوط تو آپ کی دیوار ہے، اس سے کچھ شیطان پھلانگ کے چلا گیا ہے۔ ہوش کرو، کیل لگانے سے، اونٹ کی ہڈی دبانے سے بھی بھلے کوئی علاج ہوتا ہے۔ تو وادی، ایک وادی سے دوسری وادی میں چلا گیا، تجھے تو تکلیف آئی تھی تاکہ تو رجوع اللہ کرے، تجھے تو تکلیف آئی تھی تاکہ رجوع القرآن کرے، تکلیف تو اس لیے آئی تھی تاکہ رجوع الی مسنون ادیہ کریں، مسنون ادیہ کی طرف۔ کوئی بندہ بھی، میں رب سے ڈر کے کہتا ہوں، قرآن اور حدیث کے کسی ایک لفظ میں ایک لفظ کا بھی اضافہ کرے، اللہ پاک کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں روحانی پیر اللہ اٹھا لیتا ہے۔ نبی کے الفاظ کے اندر کوئی ایک لفظ بھی اضافہ کرے،
وہ مسنون وظیفہ مسنون مارکیٹ کی چیز نہیں رہتی، وہ مارکیٹ بدل جاتی ہے۔ آپ کتنے لوگ ایسے ہیں جو قرآن مجید پڑھتے پڑھتے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ فَلَا 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 أَبْتَرَ، قرآن مجید کے ساتھ یہ اختراع ہے معاذ اللہ۔ اور پھر اسی طرح طویل دھاگے، ایک طرف صحابہ کرام کے نام ہیں اور دوسری طرف تکون ہے اور تیسری طرف ہنسے ہیں، چوتھی طرف قرآن مجید کی آیات ہیں۔ میں نے ایک صاحب کو کہا، پروگرام ہو رہا تھا ہمارا سما میں، تو میں نے انہیں کہا بھی بات سن، ہم طویل دیتے نہیں ہیں اور نہ ہی طویل دینے دیتے ہیں اور نہ ہی طویل پہننے والے کو میں دم کرتا ہوں۔ تو طویل دیتا ہے، تجھے میں اگر پوچھوں کہ طویل کے اصول کیا ہیں، رب سے ڈر کے کہتا ہوں تجھے ایک بھی طویل لکھنے کا اصول نہیں آتا، طویل لکھنے کا بھی اصول نہیں آتا۔ تو بتا سکتا ہے کہ مربع شکل کا طویل کب لکھا جاتا ہے، تو کون شکل کا طویل کب لکھا جاتا ہے، 16 ڈبوں والا طویل کب لکھا جاتا ہے، 9 ڈبوں والا طویل کب لکھا جاتا ہے، 3 ڈبوں والا طویل کب لکھا جاتا ہے، 3 کالموں میں، باقی اس طرح طویل کب، تکون میں کب، مربع شکل کب، ہندسے کب، نام اور کب، کیسے، اوپر کون سی صورت، نیچے، تجھے تو کچھ بھی نہیں پتا، تو جاہل ہے، خام کا تباہ کرے گا، قرآن مجید کو بھی خراب کر رہا ہے، بندوں کو بھی خراب کر رہا ہے۔ آپ کبھی میرا ایک سوال لے کے سوال کر کے دیکھنا، جو طویل دے اس کو کہیں حضرت یہ طویل کون سے اصول کا ہے۔ میرا مسئلہ تو یہ ہے، میرے مسئلے سے میچ ہونے والا طویل کون سا ہے، یہی سوال ہم اپنے بعد دفعہ میتھ پڑھنے پڑھانے والے اساتذہ سے سیکھتے تھے۔ یہ الجبرا کا، یہ کالم وغیرہ ہے، یہ جیومیٹری وغیرہ ہے، اس کا میں نے اگر اس فیلڈ میں نہیں جانا تو اس کا مجھے کیا فائدہ ہے، مجھے کس کس جگہ کیا فائدہ ہے۔ آپ سوال کرنا، دیکھنا، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جس کے پاس تو جا رہا اس سے زیادہ تو پڑھا لکھا ہے، اس سے زیادہ تجھے اللہ سے رابطہ واسطہ ہے، تو خام خواہ اس کو دھوکے میں دے کے وہ آپ کو دھوکہ اور دجل میں ڈالا ہے۔ تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، من استطاع منکم ان ينفع اخاه فلیفعل، جو بندہ تم میں سے کوئی کسی کی خدمت اور کسی کی مدد کرنے کی طاقت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ فلیفعل، اور دوسری حدیث میں فلینفع، من استطاع منکم ان ينفع اخاه فلینفع فلیفعل، اسے چاہیے کہ وہ کرے۔ اور ایک حدیث میں اردو علی رقاکم لا باس بالرقا ما لم یکن فیہ شرک، علاج میں بنیادی اصول یہ ہے کہ وہ شرک نہ ہو، بدعات نہ ہو، اسماء و صفات کو خراب نہ کرنے والا ہو۔ ہمارے لوگوں نے اسماء و صفات کو کس طرح پتنگڑ بنا، نعوذ باللہ، اللہ کے اسماء و صفات میں کجروی۔ ایک صاحب، ایک عورت میرے پاس آئی، کہنے لگی کہ وہ ساتھ دم کروا رہی اور ساتھ اس نے ٹک 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 اس طرح کرتی گئی۔ میں نے کہا تھوڑا سا پڑھائی میں نے کی، اور پڑھائی کرنے کے بعد میں نے کہا کہ سسٹر سوری معاف کرنا، آپ یہ کیا پڑھ رہی ہو، کتنی دفعہ پڑھ رہی ہو، اس وقت تو آپ میرے سے دم کروا رہی، تو آپ کیا پڑھ رہی ہو؟ کہنے لگی کہ اب سب یا ودود یا جبار یا قہار، اور کتنی دفعہ؟ 7.5 لاکھ دفعہ۔ کس مسئلے کے لیے؟ میاں نہیں بولتا، میاں نہیں بولتا، اس کے لیے 7.5 لاکھ دفعہ۔ اور کتنے دن؟ اتنے دنوں کے اندر۔ میں نے کہا پہلی لڑائی ختم ہو یا نہ ہو، دوسری کے لیے تیار رہیں، دوسری کے لیے تیار رہیں، پہلی لڑائی تو پکی بات ہے ختم نہیں ہونی۔ میں نے بھی اسے ایک لمبا سا مسنون وظیفہ بتا دیا، میں نے کہا یہ پڑھیں، اس سے حل ہو جائے گا، یہ آپ کا 1 مہینے کا پیکج ہے۔ کہنے لگی کہ یہ تو دن، میں نے کہا ایک اور پیکج ہے، یہ 15 دن کا ہے۔ کہنے لگی پھر 15 دن کا وہ بتائیں۔ میں نے کہا ایک اور ہے، وہ 7 دن کا ہے، 7 دن میں میاں، جیسے کہتے ہیں لوگ محبوب آپ کے قدموں میں، یہ سارے جملے۔ تو ہم نے محبوب کیا، ہم نے تو میاں جو رشتہ ازدواج ہے۔ میں نے کہا بھی ایک اور ہے، وہ 5 منٹ کا ہے۔ کہنے لگے کہ حفصہ پھر آپ مجھے مہینے پہ کیوں لگا رہے ہو، 5 منٹ کا دو۔ میں نے کہا موبائل نکالو، موبائل ہے؟ ہاں جی۔ آپ کے پاس ان باکس میاں کا نمبر ہے؟ ہاں جی ہے۔ میاں کا نمبر کھولو اور اس کو لکھو کہ سوری، جو ہوا سو ہوا، آئندہ نہیں ہوگا۔ آپ کا یہ ایک جملہ، جو ہوا سو ہوا، آئندہ نہیں ہوگا، 7 لاکھ دفعہ یا ودود پڑھنے سے بہتر ہے کہ آپ یا ودود کی بجائے سوری، جو اللہ رسول نے صحیح طریقہ دیا ہے، 1 منٹ کے بعد اگلے منٹ میں آپ کو میسج نہ آئے جواب کا۔ آپ مہینے سے ورد کر رہے ہیں، آپ کو ابھی جواب نہیں آیا اور آنا بھی نہیں ہے، کیونکہ اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے، اس کو تو یہ پتہ کہ ڈھیٹ بن کے بیٹھی ہوئی ہے۔
آپ جس وقت میسج کریں گے اللہ کے حکم سے یہ کیس حل ہو جائے گا۔ اس طرح کے بڑے بڑے کیس آتے ہیں، بعض بناوٹی ہوتے ہیں۔ ایک کیس آیا، اس نے آتے ہی کہنا شروع کر دیا کہ حافظ صاحب بات سیدھی بات ہے، آپ ایک قرآن پڑھو، 2 پڑھو، 5 مولوی لاؤ، 10 مولوی لاؤ، کتنے لاؤ، جتنے بھی لاؤ، نہیں جانا نہیں جانا نہیں جانا۔ یہ قرآن، اس طرح کا قرآن تو میں روزانہ مولویوں سے سنتا ہوں۔ اس کی تاثیر کیا ہے؟ مجھے یہ جملہ کھا گیا، قرآن ہو اور تاثیر سے خالی ہو، پیارے سونے رب کا کلام ہو اور قوت اور طاقت سے خالی ہو۔ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ رب کی قوت والی مخلوق، والجبال اوتادا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ اس کے بعد پڑھنا شروع کیا، تیز تھا، 1 گھنٹہ پڑھا، نہ ہلا، 2 گھنٹے پڑھے، پھر بھی اسی طرح ہنستا رہا، ہنستے ہنستے 3 گھنٹہ میں نے اسے کہا دیکھو بات سنو، کیس ہے آپ کا، میں ثابت کروں گا کہ اللہ کے فضل و کرم سے قرآن کی قوت طاقت ہے۔ آپ نے جانا نہیں۔ 3 گھنٹے کے بعد میں نے جملہ بولا، اللہ نے بلایا کہ رات کے چاہے بج جائے 2، میں نے اس وقت تک نہیں چھوڑنا جب تک یہ اپنی زبان سے کہے نہ کہ قرآن کی تفسیر ہے۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے افسر۔ 4 گھنٹہ ہوا، 5واں گھنٹہ، 5 گھنٹے پڑھتے رہے، اور لائٹ آتی ہے، یو پی ایس بند ہوتا ہے، گرمی شدت، لیکن پیاسے کو کیا ہے، پیاس میں پانی کنواں میٹھا ملے تو وہ تو بیٹھا رہتا ہے۔ تو 5ویں گھنٹے کے بعد یکدم اس کی 5.5 گھنٹے ہوئے تقریباً، یکدم اس نے چیخ ماری، کہنے لگا کہ جلا دیا جلا دیا جلا دیا۔ تو میں نے کہا بھی تو بڑا بہادر ہو، تو کہتا تو قرآن کی تفسیر نہیں، کہتا قرآن کی تفسیر ہے، قرآن کی تفسیر ہے، پہلی آیت سے ہی شروع ہو جاتی ہے، پہلی آیت سے شروع ہو جاتی ہے۔ بس فرق اتنا ہے کہ میں بڑا عجیب قسم کا اشتہاری مجرم تھا، مجھے پہچاننے میں کچھ دیر لگتی تھی۔ جتنے بھی حفاظ اور علماء علم نے، قرآن کرام نے پڑھا ہے، وہ آدھے گھنٹے سے زیادہ نہیں پڑھا، اور آدھا گھنٹہ میرے لیے مذاق اور مزاح والی بات تھی۔ مجھے 3-4 گھنٹے میری کیپیسٹی تھی برداشت کی۔ 4 گھنٹے کے بعد جس وقت 5واں گھنٹہ اور ساتھ تو نے کہہ دیا کہ میں رات کے چاہے بج جائیں 2، میں نے نہیں چھوڑنا، تو مجھے سمجھ آ گئی بھائی 5ویں کے بعد بھی نے نہ روکا تو اس نے کوئی نہیں روکنا۔ آپ رب کا کلام پڑھیں، یقین اور اعتماد اور توکل سے پڑھیں، تو پھر پہاڑ کیوں نہ ریزہ ریزہ ہوں، پہاڑ کیوں نہ ریزہ ریزہ ہوں۔ آپ ایک دفعہ کہیں تو صحیح، اللہ اکبر، اللہ سب بڑوں سے بڑا ہے، اللہ الصمد۔ یقین کریں دنیا کائنات کی ساری طاقتیں الصمد کے ساتھ ٹوٹ جاتی ہیں، بس زبان تھوڑی سی سچ کے ساتھ پینٹ کی ہوئی ہو، زبان کو جھوٹ کی آمیزش نہ لگی ہو، زبان کو بے آبروئی کا مسالہ نہ لگاؤ، زبان پاک رکھو، دل زبان سے زیادہ صاف رکھو۔ آپ کے قول فعل کے تضاد میں کوئی بندہ قول فعل کا تضاد نہ تلاش کرے، ملے نہ، تو پھر دیکھو کہ آپ کی آنکھوں سے روشنی ایسی سخت نکلتی ہے کہ آپ کی آنکھوں نے اگر کوئی غیر محرم کو باقاعدہ تکا نہیں ہے تو آپ یقین کریں آپ کی آنکھوں کے اندر کوئی شیطان آنکھ ڈال کے دیکھ نہیں سکتا جس کو پیارے سونے رب کا حیا ہو۔ جس آنکھ کو پیارے سونے رب کا حیا ہو اس کو شیطان دیکھ سکتے ہیں۔ برا بندہ نظروں سے بد نظری کر دیتا ہے اور اچھا بندہ نظروں سے نظروں کو توڑ دیتا ہے اللہ کے حکم سے۔ اور آخری بات نظر بتائی، نظر میں کوئی پراپر محنت نہیں ہوتی، حسد اس میں کینہ بغض ہوتا ہے، اس میں بھی کوئی پراپر عمل نہیں۔ جادو جو ہوتا ہے اس میں نظر کا بدا اور برا ہونا بھی شامل ہوتا ہے، حسد بھی شامل ہوتا ہے، پھر پراپر محنت اور پلاننگ ہوتی ہے۔ یہ ساری چیزیں اختیار کرنے کے بعد جس وقت جادوگر وار کرتا ہے اس میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ آپ کا حصار ٹوٹا تو نہیں۔ آپ صبح کی اذکار میں، صبح کی نماز، پنجگانہ،
قرآن مجید روزانہ تلاوت اور ذکر درود پاک استغفار جو کرتا ہے اللہ اس کے گھر میں رحمت فضل کرم کی برکھا برسا دیتا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔